وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم. وجاء المعذرون، اور آئے کون؟ معذر، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. معذر کا مطلب بہانے بنانے والا. اس لفظ کو دیکھیے، معذر اس کو کہتے ہیں، ایک ہے معتذر اور ایک ہے معذر. معتذر کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس عذر ہو، چاہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو، جو شخص عذر بیان کرے. اور معذر عرب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، جھوٹ بول رہا ہو، بہانے تراش رہا ہو. ایک ہے مفکر، ایک ہے متفکر. مفکر وہ جو آدمی واقعی فکر کرتا ہے اسلام کی، مفکر اسلام، اسلام کے متعلق فکر کرنا. ایک ہے متفکر جسے حقیقت میں کوئی فکر نہیں ہے، بس ایسا ہی خام خواہ ڈرامہ ہی ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا معذر، معذرون اس کی جمع ہو گئی نا، یعنی حقیقی عذر کوئی نہیں، بہانے کرنے کے لیے، عذر تراشنے کے لیے. اور متعذر اور معتذر، معتذر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا عذر ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو. تو معتذر جس میں امکان ہے صحیح ہونے کا، اور معذر جو سرے سے جھوٹ بولتا ہے، بہانے بناتا ہے، عذر تراشتا ہے. بس وجاء المعذرون من الاعراب، آئے بہانے تراشنے والے، من الاعراب. چونکہ یہ جو اوپر آیت گزری ہے اس کی اس لیے زیادہ تشریح نہیں عرض کی کہ کئی مرتبہ یہ چیزیں گزر چکی ہیں. معذرون من الاعراب، کون آئے بہانے بنانے والے؟ وہ تھے من الاعراب، اعراب میں سے. اعراب جو ہے یہ لفظ عرب سے ہی بنا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل. اور اس کا اطلاق آہستہ آہستہ پورے حجاز اور گرب و جوار کے جتنے علاقے تھے عرب کا اطلاق اس پہ ہونے لگا کہ یہ سب عرب ہیں. اور پھر ہوتے ہوتے ہر وہ آدمی جو عربی بولنے لگا اس کو بھی اعراب کہنے لگے کہ اعراب، یہ انسان اعراب میں سے ہے، عربوں میں سے. اور پھر ایک دور ایسا آیا ہے کہ اعراب میں اور شہری لوگوں میں فرق کرنے لگے. جو بھی دیہات میں رہتے تھے انہیں کہتے تھے یہ اعراب ہیں، اور جو مدنی وہ جو شہروں میں رہتے تھے. تو اعراب دیہاتی لوگ، بدو لوگ، اس معنی میں. وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہانے کرتے ہوئے من الاعراب، گنوار. اعراب کا ترجمہ یہاں تو گنوار ہی ہوگا، تھے تو منافق ہی نا، تو اس لیے ترجمہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. آگے آتا ہے ایک اور جگہ بھی یہ لفظ. اللہ تعالی نے فرمایا یہ آئے ہیں دیہاتی بدو، لیؤذن لہم، تاکہ کیا کریں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ملے، ان کو جہاد میں نہ جانا پڑے. اب بظاہر تو اسلام قبول کر لیا لیکن حقیقت میں تو اسلام ہے نہیں. تو دل رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ فیس سیونگ. ہاں، بڑا مناسب لفظ. یہ بھی ایک مستقل تھیوری ہے، فیس سیونگ کس موقع پہ کیسے کرنی ہے نا. اللہ بچائے، ایسے ایسے یورپ نے بہانے اور عذر تراشے ہیں، ساری زندگی پتہ نہیں چل سکتا. فیس سیونگ بظاہر کیسے اچھے الفاظ ہیں. اللہ نے فرمایا اس لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیؤذن لہم، تاکہ اجازت چاہیں. وقعدہ، اور بیٹھے ہیں یہ دیہاتی. کہاں؟ الذین، یہ قعدہ جو ہے اسی کے متعلق ہے، یعنی یہی گنوار جو تھے یہی لوگ بیٹھ گئے. الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یہ لوگ بیٹھ گئے ان پر جو منکر ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو جھوٹے ہوئے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. یعنی ان گنواروں نے منافقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اچھا،
تو جو جانور جو گنوار ہیں ان میں یہ جانور پنا پہلے سے تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوششیں، بہانے، اور اوپر سے بیٹھے کن کے پاس جا کے اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس کذب اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. اچھا یہ اس طرح کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. سیصیب الذین، اب پہنچے گی، سین جو ہے صوفہ کے معنی میں کہ اب پہنچے گی، الذین کفروا منہم، جنہوں نے ان میں سے جو لوگ کافر ہیں. یہ منہم کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا اہم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں کچھ لوگ کافر ہیں تو کچھ لوگ کافر نہیں بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ انہیں اب پہنچے گی. کن کو؟ الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کافر ہیں. یہ جو کافر ایک گنوار تھے ایک، اور وہ جا کے بیٹھ کے کافروں کے ساتھ دو گروپ ہو گئے. ان دونوں میں سے جو کافر ہیں انہیں پہنچے گا کیا؟ عذاب علیم، اللہ کا عذاب پہنچے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انہی میں سے کچھ لوگ پھر اسلام کو قبول بھی کر لیں گے، اللہ انہیں توفیق دے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا نا بدر میں، تو ان کو لوگ کم دکھائی دیے تھے، تو وہاں عرض کیا تھا نا کہ وہاں پہ وہ لوگ کم دکھائی دیے اس لیے کہ باقیوں نے تو ایمان قبول کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، اور ان میں سے جو کافر ہیں انہیں عذاب پہنچے گا. تو جو کافر نہیں ہیں مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. وہ آگے ذکر آ رہا ہے.